بیان کرنا مقصود ہے وہ مہمان نوازی ہے، یعنی رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اہتمام مہمان نوازی کا کیا کرتے تھے اور مہمان نوازی کے تعلق سے حضور کے کیا فرامین ہیں۔ خدائے برتر قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جو اپنے مہمان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں اور ان کے لیے جو بھی میسر ہو اس کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کر دیا کرتے ہیں۔ خدائے برتر ارشاد فرماتا ہے 26 پارے کے اندر هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس حبیب مکرم حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ مہمان جو فرشتے تھے لیکن بشکل انسان آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو کچھ کھانا میسر تھا پیش کر دیا تھا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا تو وہ خوف زدہ ہوئے اور گھبرائے کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، تو انہوں نے خود اپنا راز بتایا کہ ہم ان چیزوں سے مبرہ ہیں، ہم ان چیزوں سے پاک ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی جانب سے نورانی مخلوق متعین کیے گئے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم اور امام بخاری دونوں لے کر آئے اس روایت کو کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان و یقین رکھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے، اپنے مہمان کی تعظیم کیا کرے، یعنی مہمان نوازی کے آداب کو بجا لایا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تعلق سے خدائے برتر فرماتا ہے 22 پارے کے اندر، اور حضور نے بہت مہمان نوازی کو اختیار کیا، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو رسول کریم تکلف کے طور پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے اہتمام ضرور فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ احزاب کی اور 22 پارے کی ہے، خدائے برتر نے اپنے حبیب کی ایک دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے امام مسلم کی روایت میں کہ جب آپ نے اپنے ایک نکاح کا ولیمہ کیا تو اس کے اندر آپ نے قورمے اور روٹی کا اہتمام کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام کی اپنے نکاح کے ولیمے کی دعوت کی تو اس کے اندر آپ نے کھجور کا حلوہ پکوایا اور وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرایا اور اس سے آپ نے مہمان نوازی فرمائی۔ اور پھر رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے جو دیہات کے رہنے والے تھے، وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، میرے آقا بڑی محبت ان سے کرتے تھے، اور وہ دیہات کی چیزیں حضور کے لیے اپنے ہاتھ سے اگائی ہوئی گویا کھیت کی وہ بطور تحفہ لے کر آیا کرتے تھے۔ جب وہ بطور تحفہ لاتے تھے اللہ کے رسول اس کو قبول کرتے تھے، اور جو شہر کی کوئی چیز ہوتی تھی ان کو ریٹرن گفٹ کے طور کے اوپر اللہ کے رسول عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضور کی ایک مہمان نوازی کا طریقہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان یاد آتا ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لوگو سن رکھو، جب تک مہمان نواز کا دسترخوان اپنے مہمان کے لیے بچھا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے ہمہ وقت دعائے رحمت کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک غلام کو آزاد کرنا مجھے بڑا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ پسندیدہ مجھے یہ بات ہے کہ میں اپنے احباب اور دوستوں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے تکلف کے ساتھ کسی کھانے کا اہتمام کروں اور ان کو اپنے یہاں دعوت کے اوپر بلاؤں۔ یہ میرے لیے غلام سے آزاد کرنے کے مقابلے زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم کے تعلق سے حضرت علامہ امام ابو حیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو صاحب اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے؟ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیازی شان عطا فرمائی کہ خلیل اللہ بنا لیا۔
آپ کو اللہ نے خلیل اللہ کیوں بنایا، کس وجہ سے بنا لیا؟ تو حضرت ابراہیم کا یہ جملہ، یہ بات ایمان والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں یہ ادا آپ کے سامنے یوں پیش کر رہا ہوں کہ واقعی وہ دور بڑا عجیب و غریب تھا کہ اس قدر خلوص ان لوگوں کے دلوں میں پہلے پایا جاتا تھا کہ ایک تصور تھا کہ کوئی مہمان آ جائے تو کھانا کھاؤں۔ آج کا تصور یہ ہے کہ یہ مہمان چلا جائے تو کھانا کھاؤں۔ یہ حال عام طور پر ہے، اور ہمارے ساتھی بھی اور بہت سارے لوگ رامپور کے حوالے سے تو یہ کہتے ہی ہیں کہ صاحب رامپور والے جب پوری بات کر لیں اپنی چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے اور جانے کے ہوں تو کہتے ہیں چائے بنواؤں، چائے بنواؤں۔ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا ہوگا، ان لوگوں کا تجربہ ہے، لیکن سب جگہ برے نہیں ہوتے، کچھ جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ خدائے برتر ہمیں حضور کی اس ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابو حیان نے یہ بات نقل کی جب حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ صاحب اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کس وجہ سے بنایا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے صبح اور رات کا کھانا اس حال میں کبھی نہیں کھایا کہ میں نے اس کو تنہا تناول کیا ہو۔ جب تک مہمان میسر نہیں ہوتا تھا نہ میں صبح کا کھاتا تھا نہ رات کا کھاتا تھا، اور اگر مہمان نہ ملے تو میں کھانا ہی نہیں کھایا کرتا تھا۔ اس ادا، اس شان کی وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل اللہ کا لقب اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہوئی نا غار حرا کے اندر، تو حضور کی کیفیت ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول دوڑے دوڑے گھر کی طرف تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈھکو، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ یہ بات کہتے تھے اور اللہ کے رسول کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے خدیجہ جیسے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ بیان کیے وہ واقعی قابل سماعت ہیں، قابل اتباع ہیں، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس کو علامہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اور درج کیا ہے اس بات کو، حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ حاجت مندوں کی حاجت کو اور ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا لینے والے ہیں۔ اور آخری بات جو خدیجۃ الکبریٰ نے کہی تھی کہ آپ کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو مہمان نوازی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کی ادا وہ بہترین ادا ہے کہ جب بندہ اس کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے مصیبتوں کو بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، پھر بطور مطالبہ میں ایک روایت کو آپ کے سامنے آج پھر پڑھوں کہ من احب سنتی، لوگوں یہ بھی ایک سنت ہے نا، حضور ہی کا طریقہ ہے مہمان نوازی کو اختیار کرنا، تو سنو جو میری سنت سے محبت کرے گا فقط احبنی، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ حضور کی اس سنت کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا